السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زیڈ آف اکنامکس۔ تو آج ہم سیکنڈ چیپٹر جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو آگے سے شروع کریں گے۔ دولت کیا ہے؟ ویلتھ۔ دولت سے مراد ہر قسم کی کرنسی، سونا، چاندی، پراپرٹی وغیرہ لیا جاتا ہے، جبکہ علمی معاشیات میں دولت سے مراد وہ اشیاء جو انسان کی حاجت کا پورا کرے اور طلب کے مقابلے میں کامیاب ہو۔ قدر کی بنیادی شرائط مثلاً افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کو پورا کرے۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دولت سے مراد ہم جو ہے نا کرنسی، سونا، چاندی، پراپرٹی وغیرہ لیتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی جو ہے نا میٹل ہو کہ جس کے ذریعے میں ہم اس کے بدلے میں کوئی چیز مل جائے۔ جیسے 10 روپے کا نوٹ ہے، 100 روپے کا، 1000 روپے کا، تو ہم وہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں روزمرہ زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اور اس کے علاوہ دیکھیں، ہم جو ہے سونا دے کے اس کے بدلے میں بھی کوئی نہ کوئی چیز لے سکتے ہیں، چاندی دے کے بھی لے سکتے ہیں۔ ہماری جو پراپرٹی گھر ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ہم جو ہے نا وہ سیل کر کے اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز ہم لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ تو وہ اس میں جو کہہ رہا ہے کہ قدر کی بنیادی شرائط ہیں، مثلاً افادہ ہے۔ افادے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افادے سے مراد انسان کی ہے جس میں انسان کی حاجات کی تسکین ہوتی ہے، مطلب جس سے کسی بھی انسان کو کوئی نہ کوئی افادہ، مطلب کوئی نہ کوئی سے فائدہ ہو رہا ہو تو اس کو ہم افادہ کہتے ہیں، جس سے اس کی دل کی تسکین کو، مطلب اس کو سیٹسفیکشن ملے، اس کو سکون ملے وہ چیز استعمال کرنے سے، اس کو ہم افادہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے کامیابی۔ کامیابی سے مراد کا مطلب جیسے چینی ہے، چینی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹن کے حساب سے پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور انتقال پذیری کو پورا کرے، مطلب انتقال پذیری کیا ہے کہ جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکے، معاشی نقطہ نظر سے قدر رکھتی ہے، اور اس کو ہم دولت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے صرف کنزمپشن۔ صرف کے معنی کسی شے یا خدمت کے استعمال سے براہ راست استفادہ کرنا ہے۔ اس سے کیا مراد کہ جیسے کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم افادہ طرف کہیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے روٹی کھاتا ہے، تو یقیناً روٹی کھانے سے انسان کو براہ راست تسکین ملتی ہے، تو جب وہ روٹی کھائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نے کنزمپشن کی، روٹی کھائی، پیسے لگا کر اس نے روٹی خریدی اور پھر اس کو کھایا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے کنزمپشن کی۔ اسی طرح حکومت عوام کی فلاح و بہبود پر جو اخراجات اٹھاتی ہے وہ صرف میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے صارف۔ ایک ہے صرف اور ایک ہے صارف۔ ان میں کیا فرق ہے؟ صارف مطلب کنزیومر، وہ صارف کا لفظ صرف سے ماخوذ ہے۔ معاشی اصطلاح میں صارف سے مراد اشیاء و خدمات کا خریدار اور استعمال کنندہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اوپر ہم نے جو صرف مطلب کنزمپشن پڑھا ہے، اس کنزمپشن کو جو شخص، مطلب اس میں ہم نے پڑھا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھوک مٹانے کی روٹی کھاتا ہے، تو وہ جو شخص بھوک مٹا رہا ہے نا، جو شخص بھوک مٹا رہا ہے، مٹانے کی روٹی کھا رہا ہے، وہ جو شخص ہے اس کو ہم صارف کا نام دیں گے۔ جیسے کہ معاشی اصطلاح میں صارف سے مراد اشیاء و خدمات کا خریدار اور استعمال کنندہ ہے، جو روزمرہ زندگی کے لوازمات حاصل کر کے انہیں اپنے مقاصد کی تسکین کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلم لکھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، بجلی روشنی کے حاصل کر کے براہ راست اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لہٰذا معاشی اعتبار سے اشیاء و خدمات کے استعمال کنندہ کو صارف کہتے ہیں۔ تو صارف کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد آتا ہے افادہ۔ یہ ایک ہمارا آگے نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہو گیا ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے افادہ، جس کو ہم انگلش میں یوٹیلیٹی کہتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ ہم نے پہلے اوپر
تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، لیکن آگے ہم اس کو فردر مور جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ افادہ، افادے سے مراد کسی شے کی وہ خوبی یا وصف ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ افادے سے مراد ہے کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کسی شخص کی کوئی خواہش پوری کرتی ہے۔ مثلا روٹی جو ہے نا وہ بھوک مٹاتی ہے، میں قلم لکھنے کے کام آتا ہے، لباس زیب تن کیا جاتا ہے وغیرہ۔ تو اس میں وغیرہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، جیسے کہ کسی چیز کو جو ہے نا وہ سگریٹ کا جو نشہ ہوتا ہے، وہ سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہے، اس کے لیے جو فائدہ ہے وہ سگریٹ کے اندر ہے۔ اور کچھ لوگوں کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ میڈیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں ریگولرلی، ان کو ایک عادت بن جاتی ہے میڈیسن کی، وہ میڈیسن ان کے لیے فائدہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہم جیسے ہم سبھی روٹی کھاتے ہیں، تو ہم سب کے لیے جو روٹی ہے اس کے اندر فائدہ ہے۔ تو اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے فردر اس کو، افادہ، مختصر افادہ اور کل افادے کا باہمی تعلق۔ تو ہم افادے کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ انہوں نے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، ایک گوشوارہ دیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس گوشوارے کو دیکھتے ہیں، اس کی مدد سے ہمیں جو ہے نا کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ افادہ کیا چیز ہے، افادہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، تو اگر ہم اسے پانی کا پہلا گلاس، جب وہ پانی کا پہلا گلاس پیے گا، اسے دیں گے، پانی کا پہلا گلاس دیا، اس نے وہ پیا، اس سے اسے جو ٹوٹل افادہ ہوا وہ ہوا 16 مختلف جو افادہ ہوا وہ بھی 16 ہوا۔ تو ہم پہلے جو ہے نا مختلف افادہ کو دیکھیں گے، ٹوٹل کو فی الحال ہم جو ہے نا نہیں اسکپ کرتے ہیں۔ تو پھر نیکسٹ اس نے کیا کیا، اسے جب دوسرا گلاس ملا، تو جب آپ لوگ بھی ایسا ہی، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جب ہم پہلا گلاس پانی کا پیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے، بہت سکون ملتا ہے، اس سے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم دوسرا پانی کا گلاس پئیں گے تو اس سے تھوڑا سا کم ہمیں جو ہے نا اس کی پیاس بجھے گی، اور اس سے جو پہلا ہم نے پیا اس سے جو دوسرا پیا ہے نا اس سے ہمیں کم ہوگا مختلف فائدہ۔ وہ پہلے 16 تھا، بہت زیادہ پیاس لگی تھی تو بہت زیادہ ہمیں اچھا لگا، بہت سکون ملا۔ جب ہم دوسرا گلاس پانی کا پیا تو وہ کم ہو گئی، ہمیں جو پیاس وہ کم ہوگی۔ جب تیسرا گلاس پیا تو پھر کم ہو گئی، وہ 8 رہ گئی۔ چوتھا گلاس پیا تو پھر 4 رہ گئی، فائدہ ہمارا 4 رہ گیا۔ پانچواں گلاس اب ہم سے نہیں پیا جائے گا، کیونکہ ہماری پیاس جو ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے، تو ہم نہیں پی سکتے پانچواں گلاس۔ اگر ہم پی بھی لیں تو ہمیں اس سے جو فائدہ ہے وہ 0 ہوگا، ہمیں اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمیں کوئی زبردستی چھٹا گلاس پلا دے کہ چھٹا گلاس بھی پیو آپ، تو کیا ہوگا کہ چھٹے گلاس کے اوپر جو ہم نے پہلے جو پانی پیا ہوگا تو وہ بھی جو ہے نا ہمارا کام خراب ہو جائے گا، مطلب وہ بھی پانی جو پہلے والا ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ فائدہ پہلے سب سے زیادہ ہوتا ہے، ایسے ایسے کم ہوتا ہے، پھر یہ نیگیٹیو چلا جاتا ہے، منفی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کل افادہ، پہلے جو مختلف افادہ 16 تھا، 16، تو اگر ہم اس پہ پلس کریں 12 کو تو یہ بن جائے گا 28۔ پھر 28 کے اندر اگر ہم پلس کریں پھر 8 کو تو 28 اور 8 36 بن جائے گا۔ پھر 36 کے اندر ہم نے 4 کو جمع کرنا ہے، اس کا جمع ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس نے لکھا ہوا ہے نا کل افادہ، کل افادے کی وجہ سے ہم جمع کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کل افادہ آ رہا ہے۔ 36 کے اندر ہم نے 4 جمع کیا تو یہ بن گیا 40۔ اب 40 کے اندر 0 جمع کریں گے تو یہ 40 ہی آئے گا۔ پھر 40 کے اندر اگر ہم مائنس مطلب منفی لکھا ہوا ہے نا یہ 4، تو یہ مائنس کریں گے تو 36 بن جائے گا، 36 بن جائے گا۔ تو نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی افادہ مطلب انیشیل یوٹیلیٹی، وہ فائدہ جو کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل ہو۔ جیسے کہ ہم نے پہلا گلاس پیا تو ہمیں جو فائدہ ہوا 16، تو یہ ہمارا ابتدائی افادہ کہلائے گا۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے مختتم افادہ، جس کو ہم مارجنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں، کسی شے کی آخری اکائی کو استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے افادہ مختتم افادہ کہلاتا ہے۔ مختتم افادہ سے مراد ہر اگلی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والا افادہ ہے۔
جیسے کہ ہم نے پہلے 16 سی، اس پہ 16 کے بعد ہم نے جو دوسرا گلاس پیا تو یہ 12 ہوگی، پھر 8 ہوگی. یہ جو مسلسل جو کمی ہو رہی ہے نا، ہر گلاس پینے کے ساتھ کمی ہو رہی ہے، اس کو ہم مختتم افادہ کہیں گے. تو اس کے بعد آتا ہے کل افادہ. کل افادے کے اندر کسی شے کی تمام اکائیوں کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادے کو کل افادہ کہتے ہیں. مطلب جیسے جیسے ہم نے ان کو جمع کرتے گئے ہیں، جو ٹوٹل افادہ بنا ہے، ٹوٹل بنتا گیا ہے، یہی ہمارا کل افادہ کہلائے گا.